مضمون نظر آنا، تحریر جان ایلیا، کتاب فرنود۔ اس دور کا سب سے نمایاں رجحان یہ ہے کہ جو تم ہو وہ نظر نہ آؤ۔ یہ معاشرے کا دباؤ ہے جو ہمیں اس بے معنی اداکاری پر مجبور کرتا ہے۔ ہم باہر سے بہت ثابت و سالم اور حشاش بشاش نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ریزہ ریزہ اور اذیت زدہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ہم نے معاشرے کے اس ظالمانہ دباؤ کو کیوں قبول کر رکھا ہے۔ آپ ہرگز خوشحال نہیں ہیں، مگر آپ کی یہ مجال نہیں کہ خوشحال نظر نہ آئیں۔ 3 مہینے سے آپ نے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا، قرض پر آپ کا مدار ہے، لیکن آپ کے خیالات اور نظریات اور ایک خوشحال آدمی کے خیالات و نظریات میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کا سیاسی نقطۂ نظر بالکل وہی ہے جو دولت مند لوگوں کا نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ آپ اتنے محروم آدمی ہیں کہ احساس محرومی سے بھی محروم ہیں۔ حقیقت حال سے اس درجہ انکار، ذات اور ذہن پر معاشرے کا اتنا دباؤ۔ آپ اور آپ کی بیوی، جنہیں آپ خود اپنی زبان سے بیگم کہتے ہیں، جبکہ آپ کا اپنی بیوی کو بیگم کہنا آداب گفتگو کے قطعاً خلاف ہے اور ایک غیر مہذبانہ حرکت ہے۔ یہ دوسروں کا فرض ہے کہ وہ آپ کی بیوی کو بیگم کہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد خوش نظر آ رہے ہیں، جبکہ دونوں ایک دوسرے سے بری طرح تپے ہوئے ہیں۔ آپ دونوں کا بس نہیں چل رہا کہ ایک دوسرے کا منہ نوچ لیں، مگر نہ جانے آپ کو دوسروں کا اتنا خیال کیوں ہے کہ مثالی شوہر اور بیوی نظر آنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہر حال میں مثالی شوہر اور مثالی بیوی نظر آنا آخر کس نظام اخلاق اور کس نظام تہذیب کی روح سے لازمی اور ضروری ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ بالکل بجا طور پر اپنی بیگم کی چٹیا کھینچ لیں اور وہ آپ کا گریبان، تو کیا قیامت آ جائے گی؟ مگر لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، انہیں کہنے دیجئے۔ حد سے حد یہی تو کہیں گے کہ دونوں نے شادی کی تھی جو ناکام ہو گئی۔ چلیے قصہ پاک ہوا، مگر آپ ہیں کہ معاشرے سے بے تکان جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ جناب، آپ کل سے جس بددلی اور بیزاری میں مبتلا ہیں، کیا اس کے ہوتے ہوئے آج آپ کو داڑھی بنانا زیب دیتا تھا؟ اور آپ نے داڑھی ہی نہیں بنائی، بال بھی سنوارے ہیں اور خوشبو بھی لگائی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے اپنی خاطر اور اپنی بد دلی اور بیزاری کو دور کرنے کے لیے کیا ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ سب کچھ لوگوں کے لحاظ میں کیا ہے تاکہ وہ آپ کو ایک شائستہ اور نستعلیق آدمی سمجھیں۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بد دل اور بیزار ہیں اور بد دل اور بیزار نظر بھی آ رہے ہیں تو اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ آپ کا بد دل اور بیزار نظر آنا پسند نہیں کرے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اور جب ایسا ہی ہے تو اس بے حس اور ناہنجار معاشرے پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے جس نے آپ کو ایک اداکار بنا کر رکھ دیا ہے؟ آپ مجھ پر شبہ نہ کریں، میں آپ کو بہکانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں خود پیچ و تاب میں مبتلا ہوں، خود میں بھی اسی صورتحال سے دوچار ہوں جس سے آپ دوچار ہیں۔ ہو سکتا ہے میری کیفیت آپ سے زیادہ اذیت ناک ہو اور مجھ میں آپ سے زیادہ دوغلاپن پایا جاتا ہو۔ یہ دوغلاپن ہی تو ہے، ہماری کیفیت ہو کچھ اور ہم ظاہر کچھ اور کریں۔ یہ ساری حرکتیں محض اسی لیے کی جاتی ہیں کہ آدمی شائستہ اور بردبار نظر آئے۔ گویا شائستگی اور بردباری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر لمحہ اپنے آپ سے جھوٹ بولے اور ایسا نظر آئے جیسا ہو نہیں۔ اگر شائستگی یہی ہے تو کیا اس کے ایک انتہائی بیہودہ شے ہونے میں کچھ شبہ کیا جا سکتا ہے؟ میں شاید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل اور بے ساختہ آدمی کی اس معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اپنی اصل حالتوں اور کیفیتوں کے اظہار کے ساتھ اس معاشرے میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال میں پہلے صورتحال اتنی شدید نہیں تھی،
اور شائستگی کے فروغ کے ساتھ ساتھ بے ساختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا امکان بہت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ معاشرے کی خاطر ہم ویسے نظر آئیں جیسے ہو نہیں۔ وہی نظر آنا لعنت ہے اس نظر آنے پر۔ سسپینس ڈائجسٹ، مارچ 1992۔